شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر اردو سینٹر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں جو ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں یہ انور علیگی کا ہی ایک اور ناول ہے، ہوشرپا۔ یہ بہت ہی زیادہ امیزنگ اور ہارر ناول ہے، بہت آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے، چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ انور علیگی کا ناول ہوشرپا۔ ہوائیں چیخ رہی تھیں، موسلا دھار بارش جاری تھی۔ رات کے 2 بجے تھے، ہولناک تاریک رات، گرجتے بادل، کڑکتی بجلی، بارش کے شور اور دروازے بجاتی ہوائیں ماحول کو پرآسیب بنا رہی تھیں۔ ایسے میں اس نے وہ خواب پھر سے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک عجیب خواب تھا، ہیبت ناک، خوف زدہ اور سہما دینے والا۔ اس خواب کو اب تو تواتر سے دیکھنے لگی تھی۔ آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا، حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے، ذہن معوف ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ہے یا ابھی بھی وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو سوئی تھی۔ آج شام اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دل بھی کچھ بوجھل سا تھا۔ آج اس نے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے ضرور نکلا کرتی تھی، آج وہ ٹہلنے بھی نہیں نکلی تھی، بس تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ ٹی وی کے مختلف چینلز گھماتی رہی۔ ایک چینل پر انگریزی فلم آ رہی تھی، وہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ فلم 12 بجے کے قریب ختم ہوئی۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ فلم پرسرار تھی، اس کے کئی مناظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ یوں ہی کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ تبھی قریب کے درخت سے ایک پرندہ اڑا اور تیزی سے اس کے سر کے پاس سے گزر گیا۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کافی بڑا پرندہ تھا، چیل جتنا تو بڑا ضرور ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی رات 12 بجے آخر کس پرندے کو اڑنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایسے کچھ عجیب سا احساس ہوا اسے۔ وہ پرندہ اس کی گیلری کی طرف سے بڑھ کر آگے نکل گیا۔ اس خیال نے اسے سہما دیا۔ وہ غور سے دیکھنے لگی ادھر ادھر اور پھر پریشان ہو کر کمرے میں آ گئی، دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک تو پرسرار فلم کا اثر تھا، اس پر پرندے کا نہایت قریب سے گزر جانا۔ اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سو جائے یا نیچے سے کسی کو اپنے پاس بلا لائے، لیکن یہ دونوں صورتیں ہی اسے مناسب محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ کیسٹوں کے ریک سے اس نے ایک کیسٹ منتخب کیا اور میوزک سننے لگی۔ دھیمی موسیقی کے اس کیسٹ نے دھیرے دھیرے اس پر اثر کرنا شروع کیا۔ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے لیٹے لیٹے ریموٹ کنٹرول سے کیسٹ پلیئر آف کر دیا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک سے اسے پروں کے پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اس کے سر کے اوپر سے گزر کے گیا ہو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی جس سے پرسرار خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ وہ کمرے میں لائٹ جلا کر سوتی تھی، دروازہ بھی بند تھا۔ کسی پرندے کا اس کے سر سے گزر کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہ محض اس کا وہم تھا۔ اپنے اس خیال پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ روز بروز اس قدر ڈرپوک کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے کیسٹ پلیئر پھر آن کر دیا۔ لوری دیتی ہوئی موسیقی پھر سے کمرے میں سنائی دینے لگی۔ موسیقی سنتے سنتے بالآخر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی سوئی تھی کہ ڈراؤنے خواب نے اچانک اس کی نیند کا قفل کھول دیا۔ جب وہ سوئی تھی تو دور تک بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آنکھ کھلی تو فضا کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے یا پھر سے جاگ گئی ہے۔ کہیں دور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہی بجلی بڑے زور سے چمکی اور باہر دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسٹ پلیئر ابھی تک آن تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دے۔ کچھ دیر کے بعد جب حواس درست ہوئے، اعصاب پر قابو آئے، تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالا اور گھٹاگھٹ پی گئی، کچھ اس طرح سے جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ خشک حلق تر ہوا، معاف ذہن کھلا تو اسے وہ خواب یاد آیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔
یہ عجیب خواب وہ کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں یہ خواب مہینے 2 مہینے کے بعد نظر آتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وقفہ کم ہونے لگا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد اب روز ہی یہ خواب نظر آنے لگا، مگر پچھلے 5 روز سے وہ یہ خواب مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ ایک اندھیری رات ہے، کہیں دور سے بھیڑیوں کی گھراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، پھر اچانک ہی تاریک رات ایک روشن دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اسے ایک لگدگ صحرا دکھائی دیتا ہے اور ریت ہی ریت اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اس صحرا میں وہ خود کو بھٹکتا محسوس کرتی ہے۔ ننگے پاؤں اور گرم ریت پر چلتے چلتے اچانک ایک جھونپڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس جھونپڑی کی چھت پر ایک الو بیٹھا دکھائی دیتا ہے اور جھونپڑی کے دروازے پر کنڈی مار کر ایک سانپ کالے رنگ کا پھن نکال کر بار بار زبان باہر نکالتا نظر آتا ہے۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر وہ دوڑ کر ڈر کے بھاگتی ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ کسی مرد کی آواز ہوتی ہے۔ پکارنے والے کی آواز میں ایک عجیب سی روداد ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، جیسے بلانے والا کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اپنی مدد کے لیے اس کو اندر بلانا چاہتا ہو۔ اس آواز پر پلٹ کر دیکھتی ہے تو پکارنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا، البتہ وہ سانپ اچانک اس کی طرف جھپٹتا ہے اور چیخ مار کر دوڑنے لگتی ہے۔ تبھی گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا، وہی صحرا، گول جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا الو اور دروازے میں بیٹھا سانپ، اور پھر وہ آواز، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا کہ وہ اس آواز کو پہچان سکے کہ وہ آواز کس کی ہے، لیکن وہ آواز نہیں پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز قطعاً اجنبی تھی، اس کے کسی عزیز، رشتہ دار یا جاننے والے کی آواز نہیں تھی۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن اس خواب نے اس کی جرأت مندی اور دل کو ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ سوچنے لگی تھی کہ کل سے وہ نیچے ہی سوئے گی یا پھر اپنے ساتھ کمرے میں کسی کو سلا لے گی، لیکن سلائے گی تو کس کو؟ لے دے کر ایک دردانہ ہی تو تھی جو اس کے ساتھ سو سکتی تھی، یا پھر خالہ فرزانہ تھی، مگر وہ اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گینٹیا کی مریض تھی، سیڑھیاں چڑھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں جا کر سو جائے۔ ابھی تک اس نے اپنا خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، خالہ فرزانہ کو بھی نہیں، لیکن اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنا یہ خواب خالہ فرزانہ کو ضرور بتائے گی۔ یوں تو اس کی عمر خیر سے خواب دیکھنے والی تھی، سہانے اور میٹھے خواب۔ اس عمر میں لڑکیاں ایسے پرسرار خواب اور خوف زدہ خواب نہیں دیکھا کرتی۔ انہیں تو ہر طرف سنہری اور سفید گھوڑے دکھائی دیتے ہیں، جن گھوڑوں کے اوپر ان کو اپنا شہزادہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے اپنے آئیڈیل کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ کون ہوگا، کہاں ہوگا، کب آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ لڑکیاں ایسے ہی خواب ہی تو دیکھتی ہیں، کیا بوڑھے، بچے، نوجوان اپنی اپنی آسودہ خواہشوں کو لے کر ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ عمر طبعی کا آدھا حصہ انسان خواب میں ہی گزار دیتا ہے۔ یہ آنکھیں کس قدر نعمت ہیں، یہ بات کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو راتیں کروٹوں میں بدل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ نیند اور خواب اوپر والے کا تحفہ ہے۔ اگر انسان سے اس کے خواب چھین لیے جائیں تو یہ زندگی جہنم بن جائے، کسی عذاب سے کم نہ ہو۔ یہ خواب غریب کو امیر بناتے ہیں اور کنواروں کو شادی شدہ۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان خوابوں پر کوئی احتساب نہیں۔ انسان کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے، اگر یہ خواب قابل تغیر ہو جائیں تو کیسے کیسے معصوم سر کٹ جائیں۔ یہ دکھائی دینے والے یہ خواب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ خواب کیوں نظر آ رہا ہے۔ یہ خواب اس کے دل دماغ پر بہت بری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ صبح اگر دردانہ اسے آ کر نہ جگاتی تو وہ ابھی تک سو رہی ہوتی۔ بی بی کیا ارادہ ہے، آج اٹھنا نہیں ہے کیا؟ دردانہ نے اس کا بازو ہلایا۔ دردانہ کیا بچا ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ بچ گیا ہے بی بی، اور بہت کچھ ہو گیا ہے، اب اٹھ جاؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ رات کا خواب بڑی سریت سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ خیر تو ہے نا دردانہ؟ ہاں بی بی خیر ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کے دادا تھے نا؟ ارے وہی دادا عظیم۔ ہاں دادا، کیا ہوا دادا کو؟ جی وہ چل بسے ہیں، سب ان کے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارے دردانہ تم نے مجھے پھر اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بھی حد کرتی ہو،
ओहो बीबी, अभी फ़ोन आया है। अभी बड़ी बीबी ने जैसे ही मुझे कहा और मैं आपको फ़ौरन उठाने के लिए आ गई। क्या खाला जा रही हैं वहाँ? जी जा रही हैं। तो वो तो दरवाज़े पर तैयार खड़ी हैं जाने के लिए। अच्छा दुर्दाना, तुम जल्दी से जाओ और खाला से कहो मैं हाथ मुँह धोकर अभी आ रही हूँ। वो ये कहकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है बीबी, आप ज़रा जल्दी आ जाएं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे पहुँची, उल्टा सीधा नाश्ता किया और फिर खाला फरजाना के साथ गाड़ी में बैठ गई। अफजल जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, इसने ज़रा सा तअस्सुर छेड़ कर देखा कि क्या होता है। आज आप कुछ ज़्यादा देर से नहीं उठी? हाँ भाई, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। ये जवाब देकर इसे फ़ौरन ही गुजरी हुई भयानक रात याद आ गई। वो खौफनाक ख्वाब इसकी नज़रों में घूम रहा था। इसने ध्यान बनाने के लिए ऐसे ही खाला फरजाना से पूछा, खाला दादा अजीम का इंतकाल कब हुआ? सुबह फजर के वक्त, खाला फरजाना ने बताया। बड़े खुश नसीब शख्स थे वो, अल्लाह ऐसी मौत सबको दे। वो कैसे खाला? इसने तजस्सुस से पूछा। फजर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। घर के अफराद जब उठे तो उन्होंने इन्हें सजदे में पाया। वो क़ज़ाए नमाज पढ़ने के आदी ना थे। वो फजर का वक्त कब का क़ज़ा हो चुका था। पहले इन्हें आवाज़ दी गई। वो नमाज पर ही तो बैठे हुए थे। जब वो उठे नहीं तो सबने हाथ लगाकर देखा तो वो एक तरफ गिर गए। खाला फरजाना ने गहरा सांस लिया। खाला क्या उम्र होगी दादा की? बस 1 साल की कसर रह गई थी। अगर 1 साल पूरा हो जाता तो पूरे 100 साल के हो जाते। सच में खाला उनकी इतनी उम्र थी? अब तो वो दोबारा से जवान होने लगे थे, बाल काले हो रहे थे और दांत भी दोबारा से उभरने लगे थे। रहने दे खाला, इस मर्तबा अफजल बोला। इसे खाला की बात पर यकीन नहीं आया। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भला मुझे क्या पड़ी है कि मैं झूठ बोलूँगी? तभी अफजल बोला, खैर खाला मैं भी उनसे मिला था, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। अच्छा ये बताओ अफजल, तुम उनसे कब मिले थे? खाला मैं भी पिछली ईद पर ही तो मिला था उनसे। अच्छी खासी मेरी उनसे सलाम दुआ हुई थी। मुझे तो उनके सर के बाल काले कहीं से नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, मत मानो मेरी बात। तुम दोनों को मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया था। अभी 3-4 माह पहले ही की बात है। फरखंदा आपा हमारे घर आई थी तो उन्होंने बताया था। खाला क्या सच में? क्या वाकई मर्द 100 साल का होकर जवान होने लगता है? इसने पूछा। ओ बावली, ये मर्द बूढ़े कब होते हैं? खाला फरजाना ने एक जानदार कहका लगाया। खाला ये महज एक मफरूज़ा है, अफजल ने पलट कर कहा। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। सब मर्द बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि जवान भी बूढ़े दिखने लगते हैं। अफजल खाला की तरफ देखकर बोला, अच्छा गाड़ी सामने देखकर चलाओ। खाला फरजाना ने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, एक और बात मशहूर है इनके बारे में, ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छे से बताते थे। हैं खाला? वो एकदम चौंक गई और सोचने लगी, हाय दादा अजीम से आपने जाने में बहुत जल्दी की। काश मैं आपको अपना ख्वाब सुना सकती और आपसे रहनुमाई हासिल कर सकती। वो डरावना ख्वाब जो मेरे तक़व्वुफ़ में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ ये सच है, खाला फरजाना ने संजीदगी से कहा। खाला एक बात बताएं, उल्लू के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे ये तुम्हें अचानक उल्लू का ख्याल कैसे आ गया? फरजाना खाला बड़ी हैरान थी। ये बड़ा पुरस्कार परिंदा है। खाला के जवाब देने से पहले अफजल बोला, मगरिब वाले इससे फ़लसफ़ी समझते हैं, अक्ल दानिश की अलामत जानते हैं। मगरिब के एक बड़े पब्लिशर ने उल्लू की तस्वीर को बतौर मोनोग्राम अपनाया हुआ है और मशरिक़ वाले उल्लू को बेवकूफ़ समझते हैं। किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो उसको उल्लू कह देते हैं। अक्लमंद बेवकूफ़ का तो मालूम नहीं, अलबत्ता अपने बड़ों से इसकी नहूसत के बारे में ज़रूर सुना है। उल्लू जहाँ बैठे वहाँ वीरानी फैल जाती है। शायद इसी वजह से उल्लू बोलने का मुहावरा बनाया है। वैसे एक बात है, ये कहकर खाला चुप हो गई। अपने रेशमी बटमे में से पान निकाल कर खाने लगी और जल्दी जल्दी मुंह चलाने लगी। हाँ खाला क्या बात है? इसने तजस्सुस से पूछा। उल्लू जादू टूने के काम भी आता है। वो कैसे खाला? इसने पूछा। सच्ची बात है कि इन जादू टूनों पर मुझे तो यकीन नहीं, लेकिन एक वाक़या मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आसफा चची वाला तो नहीं? अफजल ने पूछा। हाँ वही, खाला फरजाना ने तस्दीक की। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें वो बात मैंने बताई थी? याद है ना तुम्हें वो बात? ये उन दिनों की ही बात है। क्या हुआ था खाला? वो एकदम चौंक कर बोली। होना क्या था बेटी, आसफा का शोहर एक मरतबा बीमार हुआ और ये बीमारी तूल पकड़ गई। दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा लिया, हर तरह के टेस्ट भी करवा लिए, मगर कोई बीमारी की तशख़ीस ना कर पाया। टेस्टों की रिपोर्टें देखकर हर डॉक्टर यही कहता था कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है।
لیکن بیماری تو انہیں تھی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن تو اتنی حالت خراب ہوئی کہ گھر میں رونا پیٹنا بچ گیا۔ آصفہ کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اپنے شوہر شاکر کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور پاؤں پکڑ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ہائے شاکر مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس نے یہ سنا وہ پریشان ہو گیا۔ شاکر کی اماں اس وقت حیات تھی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً سے کمرے میں آئیں اور آ کر یہ کہنے لگی، دلہن کیا ہوا، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اماں آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ آصفہ نے روتے روتے کہا، آخر ہوا کیا ہے، تم بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ اماں میں نے ان کے غصے سے تنگ آ کر ان کے اوپر ایک عامل سے عمل کروایا تھا۔ آصفہ نے انکشاف کیا، ارے کم بخت، تو نے کیسا عمل کروایا تھا؟ اماں کا پارا اچانک چڑھ گیا، تجھے موت آئے، تو نے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا؟ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، بتا تو صحیح آخر تو نے کیا کیا، کون سا عمل کروایا؟ پھر رو رو کر آصفہ نے پورا قصہ سنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاکر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا غصہ خاندان میں مشہور تھا۔ کھانے میں اگر نمک تیز ہو جاتا تو وہ پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا، کپڑے استری نہ ہوتے، جوتے پالش نہ ہوتے، قمیص کا بٹن ٹوٹا ہوتا، کھانا وقت پر نہ ملتا، چائے گرم نہ ملتی تو گھر میں قیامت برپا ہو جاتی۔ زندگی بھر اس کا یہی کام تھا، اور تو وہ کوئی کام کرتا نہیں تھا۔ پیشے سے وہ زمیندار تھا اور زمینوں سے اتنی آمدنی آ جاتی تھی کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر شوق بھی سارے نرالے ہی تھے، شکار کھیلنا، پتنگ بازی کرنا، سیر و تفریح وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن کسی بات سے تنگ آ کر شاکر نے بلا وجہ آصفہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بس وہ پہلے ہی اس کے غصے سے تنگ تھی، وہ رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ تبھی اس کی پڑوسن نے اس کو یہ کہا کہ تمہیں ایک عامل کے پاس لے کر جاتی ہوں، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی تعویذ دیں گے اور اس سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ تبھی آصفہ اس عامل سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ساری باتیں سن کر اس نے تسلی دی اور کہا کہ اگر ایک الو فراہم کر دو گی تو اس کے خون سے ایک تعویذ لکھ کر دوں گا، اس تعویذ کو شاکر کے تکیے میں سی دینا۔ تعویذ کے اثر سے نہ صرف شاکر ٹھیک ہو جائے گا بلکہ تمہارا متی بھی ہو جائے گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس تعویذ کو 3 ماہ کے بعد سمندر میں بہانا ہوگا۔ تبھی آصفہ نے جیسے کیسے کر کے ایمپریس مارکیٹ سے ایک الو تو خریدا جو کہ خاصا مہنگا تھا۔ اس نے وہ عامل کے حوالے کر دیا۔ عامل نے سفلی عمل کر کے اس کو ایک تعویذ بنوا دیا اور اچھی خاصی رقم بھی لے لی۔ آصفہ نے اس تعویذ کو بہت احتیاط اور ہدایت کے مطابق شاکر کے تکیے میں لگا دیا۔ اس عامل نے بتایا تھا کہ تعویذ اثر پکڑے گا، لیکن بھولنا مت 3 ماہ کے بعد اس تعویذ کو سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ آصفہ نے جب دیکھا تعویذ کا اثر شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے شاکر کا غصہ ختم ہونے لگ گیا اور اس کے ساتھ اس کے مزاج بھی بدل گئے۔ اب وہ آصفہ سے محبت کرنے لگ گیا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ آصفہ کو یاد تو تھا کہ 3 ماہ کے بعد تعویذ نکال کر سمندر میں ڈالنا ہے، لیکن وہ بھول گئی۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ بھی 3 ماہ نہیں ہوئے، پھر جب اس نے تاریخ گننا شروع کی تو 3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اس نے جان بوجھ کر وہ تعویذ تکیے سے نہیں نکالا، کیونکہ اس کے دل میں لالچ آ گئی تھی کہ ابھی ذرا اور اثر ہونے دو۔ پھر 6 ماہ گزر گئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور آصفہ کو تعویذ کا خیال ہی نہیں رہا۔ شاکر کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ بالآخر وہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کا علاج ہی ختم ہو گیا۔ سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ آصفہ کو سب نے کوسنا شروع کر دیا۔ اس عامل سے دوبارہ رابطہ کیا گیا، لیکن اس عامل نے یہ کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ 3 ماہ کے بعد وہ تعویذ گرانا ضروری تھا۔ 3 ماہ کے بعد 6 ماہ بھی گزر گئے اور 1 سال بھی۔ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ بہت کوشش کی اس عامل نے کہ دوبارہ سے اس جادو کا اثر ٹوٹ جائے اور شاکر بچ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک رات شاکر اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ بالآخر وہ اس بیماری سے لڑتے لڑتے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آصفہ کے سسرال والوں نے آصفہ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ایک تو اس میں احساس ندامت تھا کہ اس نے اپنے شوہر شاکر کو تعویذ ڈالے ہیں، دوسرا گھر والوں نے بھی سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ ہر کوئی اس کو لان تین کرتا تھا۔ ماں باپ نے اس کو گھر سے تو نہیں نکالا، لیکن ماں باپ کے پاس کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ انہوں نے آصفہ کو ایک کمرہ دے دیا جس میں آصفہ رہتی تھی۔ آصفہ کو ایک بری عادت لگ گئی۔ آصفہ کانچ چبانے لگ گئی۔ پہلے تو یہ عادت بہت کم تھی، پہلے تو وہ بہت کم کانچ کھایا کرتی تھی، لیکن دن بدن یہ بات طول پکڑنے لگ گئی۔ وہ ہر وقت کانچ کھاتی رہتی تھی۔
گھر میں پڑی دوائیوں کی بوتلیں توڑ کر کانچ کھاتی تھی۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ اس کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی ہے تو آصفہ کو گھر میں بند کر دیا گیا۔ پھر آصفہ نے اپنی کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر وہ کھائے اور ایک دم سے اس کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ اس کو زخمی حالت میں ہسپتال لے کر جا رہے تھے، لیکن آصفہ نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ آصفہ کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ تبھی وہ بولی، اوہ ہو خالہ، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ افضل بولا، خالہ میں نے ایک بات سنی ہے۔ کیا بات سنی ہے تم نے؟ کہ یہ جو جادو سے لوگ مرتے ہیں اس کے بعد بھی اثر رہتا ہے۔ ہاں میاں، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ مجھے کسی نے ایک بات بتائی ہے کہ ابھی بھی شاکر کی قبر کے اوپر وہ الو بیٹھا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب سا الو۔ افضل بولا، خالہ پھر تو میں ضرور جاؤں گا، مجھے جا کر شاکر کی وہ قبر دیکھنی ہے۔ تم کیوں جاؤ گے؟ چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ نہیں خالہ، میں تو جاؤں گا۔ تبھی وہ بولی، افضل بھائی مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا۔ ارے باولی ہو گئی ہے، لڑکیاں قبرستان میں نہیں جاتی۔ تبھی افضل بولا، تمہیں ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کام کروں گا، ساتھ کیمرہ لے کر جاؤں گا، اور اگر قبر کے اوپر الو بیٹھا ہوا تو اس کی تصویر بنا کر لے آؤں گا۔ تبھی وہ بولی، بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے افضل بھائی۔ تبھی اتنے میں دادا عظیم کا گھر آ گیا۔ وہ لوگ دادا عظیم کے گھر پہنچے، کافی مہمان موجود تھے وہاں پر۔ دادا بہت پہنچے ہوئے انسان تھے، ان کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی بیویاں بھی بہت اچھی تھیں، سب ایک دوسرے سے محبت سے رہتے تھے، البتہ ان کی اولادوں میں اتنا سلوک نہیں تھا۔ آج جب دادا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو پتہ چلا تھا وہ کیا چیز تھے۔ دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سے گھرانوں کو دادا پالتے بھی تھے۔ بہت بڑا دادا کا جنازہ ہوا۔ دادا کی تدفین کے بعد ابھی سب وہیں پر موجود تھے۔ افضل ان کو چھوڑ کر جنازے کے بعد واپس آ گیا۔ افضل کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم لوگ ٹیکسی یا رکشہ لے کر آ جائیں گے، تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا عظیم کا سب سے بڑا بیٹا راغب تھا۔ تبھی فرزانہ خالہ اور وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ راغب نے یہ کہا کہ ابا بہت پہنچے ہوئے انسان تھے، بہت دور دور سے لوگ آئے ابا کو ملنے۔ راغب کی بیوی زکیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی زکیہ بولی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی راغب نے یہ کہا، زکیہ چائے پینی ہے، چائے لے کر آؤ۔ تبھی زکیہ نے کہا، میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زکیہ چائے لینے کے لیے کچن میں گئی تو خالہ فرزانہ نے راغب سے بات کرنا چاہی۔ راغب، اب ساری ذمہ داری تم پر آ گئی ہے۔ راغب کہتا ہے، جی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اتنے میں زکیہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے ایک کپ راغب، ایک خالہ فرزانہ اور ایک اس کو دیا اور ایک کپ لے کر بیٹھ گئی۔ تبھی راغب نے یہ کہا، مجھے ایک بات یاد آئی ہے، ابا نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ خالہ فرزانہ کے ساتھ ایک لڑکی آئے گی، اس کو وہ لفافہ دے دینا۔ کیسا لفافہ؟ کس لفافے کی بات کر رہے ہو راغب؟ خالہ فرزانہ نے یہ بات کی۔ میں نہیں جانتا، مجھے ابا نے یہ کہا تھا کہ تم نے وہ لفافہ کھول کر نہیں دیکھنا، جب وہ لڑکی آئے گی تو اس کو وہ لفافہ دے دینا۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ یہ تو صرف دادا سے ایک بار ہی ملی ہے، بھلا وہ اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ خالہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کی سگی بھتیجی ہے نا؟ نہیں سگی تو نہیں ہے، چلے سگی نہ بھی ہو، آپ کی کسی رشتہ دار کی ہوگی، بھتیجی تو آپ کی ہے نا۔ سگی ستیلی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، رہتی تو آپ کے پاس ہی ہے نا؟ ہاں رہتی تو میرے پاس ہی ہے۔ اچھا زکیہ جاؤ ایک لفافہ لے کر آؤ، اس کے اوپر نام لکھا ہوگا، دیکھو تم اوپر نام پڑھ لو، اگر تم نام پڑھ لو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ لفافہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو کبھی دادا سے ملی ہی نہیں ہے۔ تبھی راغب کہنے لگا، اس میں ایک خواب کی تعبیر ہے، آپ جانتی ہیں نا، ابا خواب کی تعبیر دیتے تھے اور دور دور سے لوگ ان سے خوابوں کی تعبیر لینے آتے تھے۔ ہاں یہ بات تو سچ ہے۔ میرا خواب وہ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو ان کو بھی خواب بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ چونک کر بولی۔ اس بات پر تصدیق ہو گئی کہ خواب کا تعلق اسی لڑکی سے تھا۔ جیسے ہی زکیہ ایک سفید لفافہ لے کر آئی، راغب نے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا، ترکش کو دیا جائے۔ خالہ یہ ترکش کے نام پر ہے، لیکن اس کا نام ترکش تو نہیں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس کا نام تانیہ ہے۔ ترکش کے آگے بریکٹ میں تانیہ بھی لکھا ہے۔ تانیہ نے جیسے ہی وہ لفافہ پکڑا، اوپر لکھا ہوا تھا، یہ ترکش کے لیے ہے، تمہارے خواب کی تعبیر۔ تبھی تانیہ نے وہ لفافہ لے لیا۔ تبھی راغب بولا، دادا نے ہدایت کی تھی کہ اس لفافے کو سب کے سامنے نہیں کھولنا، اس لفافے کو گھر جا کر اکیلے کمرے میں دیکھنا۔ تبھی تانیہ نے وہ لفافہ لیا اور اس کو اپنے بیگ میں ڈال لیا۔
اب رات ہونے والی تھی۔ تبھی فرزانہ خالہ نے کہا اب ہم چلتے ہیں، ہمیں کوئی ٹیکسی یا رکشہ منگوا دو۔ تبھی راغب نے یہ کہا ہرگز نہیں، رات کے ٹائم آپ لوگ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کو ابھی جا کر ڈرائیور چھوڑ آتا ہے۔ ان لوگوں نے بہت منع کیا لیکن راغب کسی طرح سے نہ مانا۔ تبھی تانیہ اور خالہ فرزانہ کو چھوڑنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی نکالی۔ راغب باہر ان لوگوں کو سی آف کرنے آیا۔ جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ نہیں گئے وہ گیٹ پر ہی کھڑا رہا۔ سارے راستے وہ لوگ خاموشی سے سفر کرتے آئے۔ خالہ فرزانہ بھی بہت حیران تھی کہ دادا عظیم کو اس کے خواب کا کیسے پتہ چلا، جبکہ یہ تو دادا عظیم سے صرف ایک بار ملی تھی، وہ بھی کافی عرصہ پہلے۔ تانیہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے تو ان کو بھی خواب بتایا ہی نہیں تھا، کیا وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ بنا بتائے میرے خواب کا مطلب جان گئے؟ خالہ پریشان تھی کہ ابھی تانیہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے، اس لیے انہوں نے کوئی ذکر نہیں چھیڑا۔ گھر پہنچے تو تانیہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے بیگ میں سے وہ خط نکالنے کے لیے اس نے زپ کھولی۔ جیسے ہی اس نے وہ لفافہ باہر نکالا، اس سے پہلے وہ لفافہ کھولتی دروازے کے اوپر ایک چیخ سنائی دی، اور یہ چیخ دردانہ کی تھی۔ تبھی اس نے جلدی سے وہ لفافہ بیگ میں رکھا اور بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے دردانہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا اور اس پنجرے میں ایک بہت بڑا الو تھا۔ یہ کیا چیز ہے دردانہ، یہ کہاں سے لائی ہو؟ تانیہ بی بی، ابھی دروازے پر ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ ترکش کو دے دو، تو میں نے یہ کہا کہ یہاں تو کوئی ترکش نہیں رہتی، پھر اس نے یہ کہا یہ تانیہ کو دے دو۔ کیا مطلب، کون آدمی آیا تھا؟ تو مجھے بتاتی تو صحیح، میں تو کسی کو جانتی ہی نہیں، اور میرا نام ترکش کون جانتا ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا نام ترکش ہے، میرا نام تو تانیہ ہے۔ بی بی اس نے تانیہ ہی کہا تھا، رکو میں دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی وہ بھاگ کر ٹیرس کی ونڈو سے دیکھنے لگی تو گلی میں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ کیسا آدمی تھا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تبھی دردانہ بولی، بی بی اس کا قد بہت لمبا تھا، بہت کالا رنگ تھا، اس نے سیاہ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے سر کے بال بہت لمبے تھے جو اس کے شانوں پر کھلے ہوئے تھے، اس کے ایک ہاتھ میں چاندی کا ایک کڑا تھا، کانوں میں چاندی کی بالیاں تھیں، اور ایک ہاتھ میں ایک بہت بڑے نگینے والی چاندی کی انگوٹھی تھی، اس کی آنکھیں بہت چمکیلی تھیں۔ اتنا پرسرار آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا بی بی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تانیہ کو دے دو۔ بی بی آپ کے کمرے میں لے آؤں؟ پاگل ہو گئی ہو، میرے کمرے میں کیوں لے کر آؤ گی؟ اس کو یہیں پر رکھ دو اور تم جاؤ۔ تانیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی وہ آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی، سامنے دروازے کی چوکھٹ میں پنجرے میں الو رکھا ہوا تھا، اور وہ الو بہت عجیب نظروں کے ساتھ تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تانیہ بہت ڈر گئی اور سہم گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون آدمی تھا جو میرے لیے الو لے کر آیا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں کس سے پوچھوں؟ میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے بات کی ہے، اور میرے خواب میں بھی تو میں نے الو کو ہی دیکھا تھا جو اس جھونپڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور رات کو جو پرندہ میرے سر کے اوپر سے اڑا تھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں بھی پرندے کے پروں کی پھرپھراہٹ تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ تبھی اس کو خیال آیا کہ دادا عظیم کا دیا ہوا خط پڑھ لے۔ جیسے اس نے خط نکالا اور اس کو کھولا، لسنرز آگے آپ لوگ دیکھیں گے تانیہ کے خواب کی تعبیر کیا ہوگی، آخر دادا عظیم کو اس کے خواب کا کیسے پتہ چلا، اور یہ جو الو تانیہ کے لیے آیا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص کون تھا جو ترکش کے لیے الو لے کر آیا تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو ہوش ربا کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی جو میں کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو انور علی کے ناول ہوش ربا کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔